بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مولانا شمشاد صاحب سے ملاقات، گفتگو اور تاریخی احوال جاننے کے لیے مسجد توحید کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، تو گاڑی نہ ہو تو بعض مشکلات رہتی ہیں جانے میں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم گاڑی نہ ہونے کی وجہ سے لباس میں یعنی علماء کے لباس میں نہیں جا سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ جانے میں تھوڑی تاخیر ہوتی ہے، دیر ہوتی ہے، اور راستے کے سین اپنی مرضی کے مطابق ریکارڈ نہیں کر سکتے۔ ہم انجمن حسینی سے روانہ ہوئے ہیں، بس پر سوار ہوئے ہیں اور بس کے ذریعے روانہ ہو رہے ہیں مسجد توحید کی طرف۔ یہاں سے مسجد توحید پر تک جانے میں اگر بس پہ جایا جائے تو تقریباً 1 گھنٹہ کم از کم لگ جاتا ہے۔ اور اس سفر میں میرے ساتھ محسن ہیں، وہ فلم برداری کا کام کریں گے۔ انجمن حسینی سے توحید کا راستہ کافی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے جانے میں مشکل ہوتا ہے، دوسرا لباس نہیں لے جا سکتا، تو اور دوسرا ضروری بھی تھا کہ میں لباس پہن کر کے یہ ضروری تھا کہ میں لباس پہن کر کے انٹرویو لیتا، تاکہ جو افراد دیکھ رہے ہیں ان کو علم ہو کہ انٹرویو لینے والا کون ہے، کس منصب پر فائز ہے، اور جس سے انٹرویو لیا جا رہا ہے وہ کتنی زیادہ اہمیت کا عمل ہے۔ یہ ہمارا پروگرام تاریخ تشیع کے حوالے سے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ناروے میں شیعہ مذہب کہاں سے شروع ہوا اور کن لوگوں نے جو ہے وہ شروع میں خدمات انجام دی، مذہب کے لیے کاوش کی، مذہب کے لیے کوشش کی، سٹرگل کی، اور مذہب کو یہاں تک پہنچایا۔ جن افراد نے مذہب کی خدمت کی ہے ان میں سے سید شمشاد رضوی صاحب مولانا ہیں، عالم دین ہیں۔ انہوں نے یہ 1988 میں یہاں پر آئے ہیں اور اس وقت سے مختلف اداروں کے حوالے سے خدمت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے مسجد توحید کی تعمیر بھی کروائی ہے۔ ناروے میں، اوسلو میں واحد مسجد ہے شیعوں کی جو اتنی شان و شوکت سے اتنی عظیم مسجد بنائی گئی ہے، جہاں پر نماز جمعہ ہوتی ہے، دوسرے پروگرام ہوتے ہیں اور رونق رہتی ہے۔ ان کے پاس جو افراد آتے ہیں پروگرام اٹینڈ کرنے کے لیے، وہ اردو بولنے والے ہیں، عربی بولنے والے ہیں، فارسی بولنے والے ہیں، اور ان کی شخصیت مولانا شمشاد کی جامع ہے، اور ان کے ساتھ خدا تعالیٰ کے اچھے افراد دے رہی ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے سجاد کاظمی صاحب ہیں، دوسرے بعض حضرات ہیں۔ ان کے ساتھ لبنان کے ایک عالم دین ہیں شیخ جلول، وہ بھی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، سٹرگل کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں اور مذہب کے تبلیغات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہم روانہ ہو گئے انجمن حسینی سے، بس میں سوار ہیں۔ میں جیسے کہ عرض کیا کہ بس میں جب انسان بیٹھتا ہے تو اس میں ایک تو مرضی کی ریکارڈنگ اپنے اس راستے کے نہیں کر سکتا، اسے جانے میں دیر لگتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ علماء کے لباس میں بس میں سفر کرنا مناسب نہیں رہتا، لہٰذا میں نے کیا کیا کہ میں اپنا جو لباس ہے، امامہ ہے، عبا ہے، قبا ہے، وہ ایک بیگ میں رکھی ہے اور ساتھ لے آیا ہوں، اور انشاءاللہ وہاں جا کر لباس کو پہنوں گا۔ یہ راستے کے مناظر ہیں جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ جب ہم چلے ہیں لندبرگ سے توحید تک راستے میں، بس ہمیں یہ مناظر دکھا رہی ہے، اور کیمرہ ہمارا کیمرے کی آنکھ اس کو ضبط کر رہا ہے۔ یہ تھوڑا سا آپ کی اطلاع کے لیے کہ ہم جب گئے ہیں تو کس طرح گئے ہیں اس راستے پر، اور کون کون سے راستوں سے، اسٹاپوں سے، کون کون سے ہم محلوں سے گزرے ہیں، اور کس طرح جو ہے وہ ہم توحید تک پہنچے ہیں، تاکہ جو ہے تھوڑا سا آپ کے علم اور آگاہی میں یہ چیز آ جائے۔ ہم توحید میں جائیں گے اور چند سوال کریں گے مولانا صاحب سے، خود ان کی شخصیت کے بارے میں، مسجد کے بارے میں، اور اس کے علاوہ بعض دوسرے پروگراموں کے بارے میں۔
ہم تقریباً ابھی مسجد کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ ظاہر ہے سارے راستے کی ریکارڈنگ ہم نہیں کر سکتے، اور اصل ہمارا مقصد مولانا صاحب کا انٹرویو ہے۔ اب ہم مسجد میں پہنچنے والے ہیں، اور مسجد میں کے قریب جا کر انشاءاللہ مسجد کی فلم بندی کریں گے، اور وہاں سے جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ کو جو ہے وہ کوشش کریں گے فلم بندی کے بعد ڈائریکٹ سین آپ کو دکھایا جائے، اور آواز جو ہے وہی فلم کے دوران جو ہے جو پیش کی جا رہی ہے وہی آپ کے گوشے گزار کی جائے گوشے گزار کی جائے۔ اور انشاءاللہ ہم جانے سے پہلے جب پہنچیں گے وہاں پر تو مسجد کی فلم بندی کریں گے، سجاد کاظمی صاحب جو صدر ہیں ان سے ملاقات کریں گے، پھر مولانا صاحب سے ہم جو ہے کلوز صمیمانہ اور دوستانہ گفتگو کریں گے، اور سارا جو احوال انشاءاللہ آپ کو پہنچائیں گے۔ اب ہم تقریباً پہنچنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب ہم مسجد توحید میں ہیں، اور یہاں مسجد توحید کی عام شخصیت، ایک فعال، ایکٹیو، مومن، مخلص اور ایک تاریخی شخصیت سے ہم ملنے آئے ہیں یہاں پر، جن کا نام ہے سجاد کاظمی، اور یہ اوسلو میں شروع سے جب سے یہاں پر پاکستانی کمیونٹی کا آنا شروع ہوا ہے وہاں اسی وقت سے شیعہ مذہب کے حوالے سے ایکٹر تھے۔ انہوں نے بڑی تاریخ دیکھی ہے، بڑے مراحل دیکھے ہیں، بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے، اور آج ان کی مشکلات کا صلہ اور نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجد توحید کی صورت میں انتھک محنت، دن رات ایک کرنا، رات دن کی پرواہ کیے بغیر کبھی ریڈیو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کبھی مسجد توحید کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کبھی یوم القدس کے حوالے سے سٹرگل کر رہے ہیں، کبھی شیعہ کمیونٹی کو دنیا میں جہاں کہیں بھی مشکلات ہوں اس کے بارے میں بات کرنا، میٹنگ کرنا، احتجاج کے لیے لوگوں کو تیار کرنا، یادداشت نامے مختلف سفارتوں میں پیش کرنا، یہ سجاد حسین کاظمی کا کام ہے۔ ہم ابھی ان کی خدمت میں اور چند سوال کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنا تعارف کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام سید سجاد حسین کاظمی ہے، اور میں اوسلو میں یہاں قریباً 84 ایئر سے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو پہلے اپنا کام کرتا تھا، اور کام کے بعد میں نے مسجد کی ڈیوٹی جو ہے وہ سنبھال کر رکھی ہے، اور اس دن سے یہ کام کرتا آ رہا ہوں۔ بہرحال میرا مولانا صاحب نے بڑی تعریف کی ہے، بہرحال میں ان کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں۔ میں نے اپنا جو بھی کام ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، میں نے کوئی دکھاوا نہیں ہے یا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مسجد کی تعمیر میں ہم سب کا سب سے زیادہ بڑا کام جو ہے وہ ہمارے مولانا سید شمشاد حسین رضوی قمی صاحب کا ہے، جنہوں نے سب سے بڑھ کر یہ کام کیا، اور ہم ان کے ساتھ خادم تھے جنہوں نے مل کر یہ کام کیا ہے اور اس پائے تکمیل تک پہنچے۔ آپ سے جو ہے وہ مختصر سا سوال کرتے ہیں، گزشتہ شیعہ مذہب کی ہسٹری ناروے اوسلو اس کے حوالے سے کہاں سے شروع ہوئی اور کس طرح جو ہے وہ آگے بڑھا یہ مراحل، اور آپ مسجد تک پہنچے ہیں، تھوڑا سا مختصر سا بتائیں اس کے۔ ہاں، یہاں جب میں کام کرتا تھا تو یہاں انجمن حسینی ایک شیعہ کا ادارہ تھا، تو میں نے بھی اس میں آنا شروع کیا، تو اس کے بعد تقریباً 1 سال کے بعد ہی مجھے انہوں نے سلیکٹ کر لیا، صدر بنا دیا۔ تو انجمن حسینی کی یہ حالت تھی کہ بس صرف محرم کی مجالس ہوتی تھی، نہ کوئی نماز تھی، نہ کچھ تھا، نہ ہی عالم دین تھا۔ تو پھر ہماری تگ و دو کوشش ہم نے کی، اور ہم نے مولانا سید شمشاد حسین رضوی صاحب کو قم سے یہاں محرم اور حرام کے لیے بلایا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مولانا صاحب عربی، فارسی، اردو، انگلش بھی بول سکتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ ایسے عالم دین کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس دن سے ہم نے انہیں یہاں پر امیگریشن آفس میں ہم نے اپلائی کیا، اور انہیں اجازت مل گئی، وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اس کے بعد انجمن حسینی میں ہم نے باقاعدہ نماز بھی شروع کی، اور اس کے بعد نماز عید کبھی نہیں ہوتی تھی، وہ نماز عید بھی شروع ہوئی، اور اس طرح کے سارے پروگرام ہوتے گئے۔ بہرحال یہ ایک لانگ ہسٹری ہے، اور اس میں یہاں ہمارے پاس کوئی
یعنی کرائے کی جگہ نہیں تھی، تو ہم کیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی جگہ کرائے پر لیتے تھے تو گاڑی کی چھت پر چادریں اور جتنی دریاں تھیں، وہ چائے کی کیٹلی، یہ سب گاڑی کی چھت پر ہوتی تھیں، اور پھر اس لوکال میں کبھی ایک جگہ، کبھی دوسری جگہ، تیسری جگہ کرتے. آخر ہم نے راسکس کاٹا میں ہم نے ایک جگہ معلوم کر لی جو کرائے پر ہمیں ملی، اور وہاں ہم کافی عرصہ رہے. اور اس کے بعد جو سیریا، عراق اور ایران سے لوگ آنا شروع ہو گئے، اور وہ سب کے سب انجمن حسینی میں آتے تھے، کیونکہ اس وقت یہ پہلا ادارہ تھا. لیکن جو ہی تعداد بڑھتی گئی، لوگوں نے علیحدہ ادارے بنا لیے، اور اس وقت آسلو میں 8 امام بارگاہ ہیں جو مختلف زبانوں کی ہیں، فارسی کی بھی ہیں، انگلش اپنا عربی کی بھی ہیں، اور اردو کے لیے 3 ادارے ہیں. آپ جو ہے وہ اس کے بعد ہم سوال کریں گے سجاد کاظمی صاحب سے. سوال یہ ہے کہ آپ اوسلو میں، ناروے میں شیعہ مذہب کے آئندہ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ آئندہ یہ جہاں جو مسجد آپ نے بنائی ہے یا دوسرے ادارے ہیں، یہ آئندہ آیا مذہب کی فلاح و بہبود کے لیے، مذہب کی ترقی کے لیے کام کر سکیں گے؟ ہاں دیکھیے جی، مسجد جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے، بلکہ ہم نے یہاں تک کہ غیر مذہب کے لوگ بھی یہاں آتے ہیں اور مسجد دیکھنے بھی آتے ہیں. اس کے بعد اسلام کے متعلق بھی وہ پوچھنے آتے ہیں کہ اسلام کیا ہے. تو یہاں ہر قسم کی معلومات ان کو مہیا کی جاتی ہے. باقی یہ مسجد جو ہے یہ سب اہل شیعہ کے لیے ہے، اور باقاعدہ نماز جمعہ ہوتی ہے. یہ ایک پہلی جامعہ مسجد ہے شیعہ قوم کی، اور میری ریکویسٹ ہے کہ سب لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے یہاں تشریف لایا کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مسجد کا کیا رول ہے اور مسجد کی کیا اہمیت ہے. اور ہمیں مسجد میں پروگرام کرنا اور مسجد میں حاضر ہونا یہ ہماری ہیبٹ ہونی چاہیے، تاکہ مسلمان جو ہے وہ یہ بتائے کہ مسجد میں عبادت کرنا جو ہے اس کی اور اہمیت ہے، اور گھر میں عبادت کرنا اس کی اور اہمیت ہے. شکریہ، بہت بہت شکریہ. خدا آپ کو سلامت رکھے، دعا میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ جو ہے وہ کوشش کریں گے آئندہ بھی آپ سے ملاقات رہے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم اپنے برنامے کے سلسلے میں ایک ایسی شخصیت کے پاس پہنچے ہیں اور ان سے بات چیت کریں گے اور ان کے علم سے استفادہ کریں گے. رہبر معظم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین کے لیے 3 خصوصیات کا ہونا ضروری ہے تاکہ دنیا اور دین میں کامیاب ہو سکے اور دین کی تبلیغ کا سبب بن سکے. ایکٹیو ہو، فعال ہو، سستی اور کائلی کو اپنی زندگی میں نہ آنے دے، پاک دامن ہو، تقوی رکھتا ہو، حلال و حرام کا خیال رکھتا ہو، واجبات کو بجا لاتا ہو، محرمات سے پرہیز کرتا ہو، یا فقہ کی زبان میں آسان کر دوں عادل ہو. تیسری خصوصیت، علم سے اس کی زندگی بھرپور ہو، علم کو اچھی طرح حاصل کرے، اس کی تہ تک جائے، اس کی گہرائیوں تک جائے، اس کی وسعت کو بڑھائے، اور پھر اس اپنی زندگی میں اس اپنے علم کو عملی جامہ پہنائے. یہ خصوصیات کے حامل ایک عالم دین ہیں، ناروے میں رہتے ہیں، خدا کے راستے میں انہوں نے ہجرت کی، علم کو حاصل کیا، اور اس علم کو تقوی کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، دن رات محنت کی. نہ فقط علم تھا، نہ فقط تقوی تھا، بلکہ درد دین رکھتے تھے. امام خمینی فرماتے ہیں کہ عالم دین کو علم دین کے علاوہ درد دین رکھنا ضروری ہے. اگر انسان کے پاس علم کا پہاڑ ہو، علم کے سمندروں میں غوطہ ور ہو، اس کی گہرائی تک پہنچے، معلومات کا انبار ہو، لیکن اپنے علم کو عملی جامہ نہ پہنا سکے، علم پر عمل نہ کر سکے، علم کو لوگوں تک نہ پہنچا سکے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہمارے درمیان ہے سید شمشاد حسین، علامہ حجت الاسلام سید شمشاد حسین رضوی صاحب. یہ دلسوز ہیں، محنت انہوں نے کی ہے، علم حاصل کیا ہے، اور علم کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. علم دین کے ساتھ درد دین بھی رکھتے ہیں. مثال کے ذریعے عرض کروں گا. 2012 کا واقعہ کہ
ڈنمارک سے فون آیا کہ یہاں ایک مومن فوت ہو گئی اور ان کے لیے ان کی تکفین، تغسیل، تدفین کے لیے عالم دین نے اتفاق سے اس وقت میرے پاس ویزا نہیں تھا، تڑپ رہا تھا کہ جاؤں فریضہ انجام دوں. تو اسی اثناء میں علامہ حجت الاسلام سید شمشاد رضوی صاحب سے بات ہوئی تو فرمانے لگے تحقیق کر کے بتائیں کہ واقعاً وہاں ڈنمارک میں عالم دین کوئی نہیں ہے، تو میں ہر حالت میں ہر لحاظ سے تیار ہوں کہ میں یہ فریضہ انجام دینے کے لیے جاؤں. یہاں پر تدفین، تکفین، تغسیل کی ایک کمپنی ہے الخدمت کے نام سے، اس میں ایک ڈرائیور ہیں واسف ان کا نام. کہنے لگے کہ ہم نے جب بھی فون کیا علامہ شمشاد رضوی صاحب کو تو وہ آئے ہیں، ہم نے پیسوں کی انہیں پیشکش کی تو انہوں نے کہا نہیں، یہ فریضہ ہے، فرض ہے، واجب ہے میرے لیے کہ میں یہ کام کروں اور اس کے لیے میرے لیے پیسے لینے جائز نہیں. علامہ شمشاد رضوی کے کارناموں میں سے ایک اتحاد بین المسلمین ہے، علماء شیعہ اور اہل سنت کے درمیان اتحاد کی فضا قائم کرنا. تو مجھے جملہ یاد آتا ہے سید نعمت علی شاہ بخاری کا کہ جب تک سید شمشاد رضوی ناروے میں ہیں تو کبھی بھی شیعہ سنی کے درمیان پھوٹ نہیں بنے گی، پھوٹ نہیں پڑے گی، تفرقہ نہیں پڑے گا، دوریاں نہیں ہوں گی. انشاءاللہ یہ شیعہ و سنی متحد ہو کر اسلام کا پرچار کریں گے. ایکٹیویٹیز، فعالیت، پنکچولیٹی، درد دین کی ایک اور مثال عرض کروں گا. انہوں نے نہیں دیکھا کہ میں سفر سے آیا ہوں یا سفر پر جا رہا ہوں، بیماری ہے، مشکلات ہیں، جہاں بھی فریضہ سمجھا ہے وہاں پر پہنچنے کی کوشش کی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک پروگرام کے لیے سیدھے ایئرپورٹ سے انجمن حسینی میں تشریف لائے، ورنہ ہوتا ہے کہ انسان تھکا ہوا ہے، سفر کی مشکلات اور صعوبتیں برداشت کر کے آ رہا ہے، اسے ریسٹ کی، آرام کی، آسائش کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن انہوں نے دین کو، مذہب کو، دین کی تبلیغ کو ہر چیز پر مقدم رکھا. آپ کے کارناموں میں سے مسجد توحید ہے. یہاں ناروے میں ایک چھوٹا سا سینٹر اسٹیبلش کرنا، اس کو بنانا، اس کو صحیح طریقے سے چلانا آسان کام نہیں. لیکن اتنی بڑی مسجد، شیعہ کی واحد مسجد اوسلو کے وسط میں قائم کرنا، اس کو ایکٹر رکھنا، اس کو فعال رکھنا، اس میں متنوع اور مختلف قسم کے مختلف سلیقوں کے پسندیدہ پروگرام رکھنا، یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے آپ کا. اس کے علاوہ اوسلو میں رہے، انتھک محنت کی ہے، سفینہ چلایا، بعد میں کئی کتابوں کی تالیف کی اور تالیف کی سرپرستی کی. آپ اگر توحید سینٹر میں آئیں نارویجن زبان میں آپ کو کئی کتابیں ملیں گی، آئندہ نسلوں کے لیے ایک بڑا سرمایہ ہے. اب ہم خود جو ہے وہ علامہ صاحب کی طرف آتے ہیں اور ان سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. علامہ صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا تعارف کروائیں اور تعارف میں جو چیزیں میں بیان نہیں کر سکا وہ بھی بیان کریں، کیونکہ تحدیث نعمت سے خداوندی سے متعلق بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما علی بقیت اللہ المنتظر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین. برادر محترم، حجت الاسلام والمسلمین جناب ڈاکٹر سید زوار حسین نقوی شاہ صاحب کی مہربانی اور محبتوں کے شکر گزار ہیں جو انہوں نے اس وقت کو ہمارے لیے معین کیا اور پھر آپ زحمت کر کے تشریف لائے اور اتنی مقدماتی گفتگو آپ نے جو فرمائی ہے. بہرحال میں اس لائق تو نہیں ہوں، کوشش یہی ہے کہ کچھ خدمت کی جائے. بہرحال جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بندہ حقیر سید شمشاد حسین رضوی ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش، اس میں ایک ڈسٹرکٹ ہے بلرام پور نام کے، اور اس میں ایک تحصیل اور نگر پالیکا بنام اترولہ. میرا شہر جو ہے اترولہ ہے.
دیہات سے میرا تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر ہوتا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اترولہ شہر کا رہنے والا ہوں، جو وہاں کے نیپال بارڈر سے 70 کلومیٹر جنوب میں ہے۔ اور اگر مزید آپ چاہتے ہیں کہ اس کی وضاحت ہو تو یوں سمجھ لیجئے کہ پوری دنیا کے مسلمان بابری مسجد کے نام سے جانتے ہیں، جس کا شہر ایودھیا ہے۔ تو ایودھیا فیض آباد ملا ہوا ہے، جو میر انیس کی جائے پیدائش ہے فیض آباد، اس سے بھی 80 کلومیٹر شمال میں میرا شہر ہے۔ یہ ہو گیا شمال اور جنوب کے لحاظ سے میرے شہر کا تعارف۔ میرے والد کا نام سید سرفراز حسین رضوی، اور وہ اپنے ڈسٹرکٹ کے بہت ہی مشہور پہلے امین، کلیکشن امین تھے، اور پھر وہ نائب تحصیلدار ہو کر کے ریٹائر ہوئے۔ ان کی دیانت اور امانت پورے ڈسٹرکٹ میں مشہور تھی، علاوہ اس کے کہ وہ سرکاری محکمے میں تھے، لیکن انہوں نے ہمیشہ نماز کی پابندی کی اور ہمیشہ کوشش یہ کی کہ حلال رزق حاصل کیا جائے اور بچوں پر حلال رزق خرچ کیا جائے۔ ابتدائی تعلیم میری جہاں تک کہ اکیڈمک لحاظ سے ہے کہ میں ہائی اسکول سائنس بائیولوجی کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ہمارے جو شہر کے شیعہ امام جمعہ تھے وہ آیت اللہ العظمیٰ مولانا سید راحت حسین صاحب گوپال پوری، صاحب تفسیر انوار القرآن کے بیٹے آیت اللہ سید مولانا سید علی رضوی تھے، جنہوں نے تقریباً 72 کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا، اور ہائی اسکول کے بعد میں مکمل انہی سے علم دین حاصل کرتا رہا۔ جب ان کی بیماری کا زمانہ آیا تو انہوں نے مجھے انٹرمیڈیٹ کے امتحان کے لیے کہا، چنانچہ میں نے انٹرمیڈیٹ بھی بورڈ سے امتحان دیا، اور اسی درمیان میں اس کے بعد میں وثیقہ اسکول فیض آباد جو میر انیس کے شہر ہے، وہاں پر بڑا مشہور مدرسہ ہے جس میں سنی شیعہ دونوں پڑھتے ہیں، لیکن زیادہ تر اکثر شیعہ حضرات پڑھتے ہیں وہاں پر، اور گورنمنٹ الہ آباد کا وہاں پر امتحان ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے 6 مہینے کے اندر مولوی کا امتحان دیا، فرسٹ ڈویژن پاس ہوا، پھر عالم دین کا دوسرے سال امتحان دیا، وہ بھی فرسٹ ڈویژن پاس ہوا، اور پھر اس کے بعد میں راہی لکھنؤ ہو گیا۔ لکھنؤ میں جا کر کے درجہ قابل جامعہ نازیہ لکھنؤ، جو بہت ہی مشہور پرانا مدرسہ ہے، جس کے پڑھے ہوئے جناب فاتح ٹکسلا بشیر صاحب، مرزا یوسف صاحب، اور اس کے علاوہ مولانا مفتی جعفر حسین صاحب، یہ سب جامعہ نازیہ کے پڑھے ہوئے ہیں۔ حال میں سویڈن میں مولانا مقبول احمد صاحب نوگاں میں بھی وہیں کے پڑھے ہیں۔ یہ صرف تعارف کے لیے بتا رہا ہوں کہ بندہ بھی وہیں کا پڑھا ہوا ہے۔ پھر جب میں قابل کی کلاس پڑھ چکا، اور اسی سال میں نے یونیورسٹی میں داخلہ بی اے میں لے لیا، فارسی، اردو اور ایجوکیشن سے، اور انگلش کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں پڑھتا بھی رہا، اور رات میں یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرتا رہا، دن میں پڑھتا بھی تھا اور پڑھاتا بھی تھا، یہاں تک کہ میں نے فاضل ضمیمہ ممتاز الافاضل اور ممتاز الافاضل فرسٹ ڈویژن جامعہ نازیہ لکھنؤ سے پاس کیا۔ وہاں بھی میں الجبرا، جیومیٹری، میتھمیٹکس، جغرافیہ اور تاریخ پڑھاتا رہا، اور سائڈ میں فارسی بھی پڑھاتا تھا۔ اس کے بعد 1980 میں انقلاب آنے کے فوراً بعد ستمبر 1980 میں ہم اپنے استاد محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا مجتبیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب، جو بہت ہی مشہور استاد، مدرس اور صاحب اخلاق اور مدرس اخلاق تھے، بڑے اچھے، ان کا تمام ہندوستان میں ان کا چرچہ بھی ہے، بلکہ پاکستان کے بعض طلباء بھی ان کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کی شاگردی کا بھی شرف حاصل تھا، تو ان کے ساتھ میں قم آ گیا، اور قم میں نے وہاں سے لمع شروع کیا، گرچہ ہم خود رسائل، مقاصد اور کفایہ ہندوستان سے پڑھ کے گئے تھے، لیکن شروعات ہم نے لمع سے کی، اور لمع بھی پڑھتے رہے، اصول مظفر پڑھتے رہے، منطق مظفر بھی پڑھتے رہے، اور اسی طرح جب 2 سال گزر گئے، دوبارہ میں واپس جب انڈیا آیا، وہاں شادی ہوئی، میں کشمیر میں تنظیم المکاتب جو مدرسہ مولانا غلام اسکندر صاحب نے قائم کیا ہے ابتدائی دینی تعلیم کا، وہاں مدرسین کی ٹریننگ کے لیے گیا، تو میں 60 مدرسین کی میں نے ٹریننگ کرائی، اور آیت اللہ شیخ قراتی نے جو درس قرآن کی تدریس کا سلسلہ انہوں نے وہاں پر قم میں سکھایا تھا، اس میں نے شرکت کی تھی۔ چنانچہ میں نے قرآن پڑھانے کی تدریس جب معلمین کی جو مدرسین سے الگ، ان کے نصاب سے الگ، یہ زیادہ پسند کیا گیا۔ اس کے بعد شادی کر کے میں واپس جب دوبارہ قم آ گیا، تو قم میں پھر ہم کو آیت اللہ سید حسینی بوشہری جو ہمارے ہم کلاس اور ہمدرس منظومہ میں تھے، جناب آغا شیرازی،
مسجد ارک میں منظومہ فلسفے کو پڑھاتے تھے، اسی میں آغا بوشہری بھی ہوتے تھے، کبھی کبھی دعا سلام ہوتی، کبھی کبھی وہ بغل میں بیٹھتے۔ چنانچہ وہ اس زمانے میں آیت اللہ منتظری کے زیر اہتمام ابراہیمی صاحب کی سرپرستی میں آغا بوشہری جو آج کل امام جمعہ ہیں اور حوزہ علم قم کے وہ جنرل سیکریٹری ہیں، اس وقت میں وہ مسئول آموزش تھے۔ تو اس وقت انہوں نے مجھے بلایا کہ بھئی یہاں پر جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور انگلینڈ اور سویڈن کے لڑکے آئے ہوئے ہیں، اردو زبان ہیں، ان کو پڑھانے کے لیے آپ یہاں پر آئیں اور اپنی خدمات انجام دیں۔ پہلے میں نے سوچا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ایک اچھی چیز ہے، تدریس سے مجھے پہلے سے شوق ہے، اور میں انڈیا میں بھی جامعہ نازیہ میں 4 سال پڑھاتا رہا۔ میں نے شروع کر دیا اللہ کے توکل سے۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد میں گیلری سے گزر رہا تھا تو جناب آغا بوشہری نے آواز دی، رضوی یہاں ہو۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ بنگلہ دیشی 7-8 لڑکے ہیں، وہ شکایت کر رہے ہیں کہ بھئی ہم اس لیے ایران نہیں آئے تھے کہ ہم شیعہ فقہ پڑھیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم امام خمینی سے اور انقلاب اسلام سے متاثر تو ہیں، تو پھر آپ سنی فقہ پڑھائیں۔ میں نے کہا میں نے سنی فقہ پڑھی نہیں ہے تو پھر میں کیسے پڑھاؤں؟ تو آخر میں انہوں نے کہا اچھا جائیے۔ میں چلا گیا، دوسرے دن بلایا، انہوں نے کہا کہ میں نے اور بھی 2-1 مدرسین سے بات کی ہے، لیکن قرآن آپ ہی کے نام ہے تو آپ ہی کو پڑھانا پڑے گا۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی رات میں آپ مطالعہ کیجئے، اگر کہیں آپ پریشان ہوں گے تو صبح کو ہم دونوں مباحثہ کر لیں گے۔ یہ بات طے ہوئی، لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہم نے پورے 1 سال سنی فقہ پڑھائی اور امتحان بھی لیا اور طلبہ خوش بھی رہے۔ مختصر قصہ یہ کہ اسی دوران انڈیا میں جنوب ہند میں کرناٹک میں بنگلور، میسور اور پریا پٹم اور مختلف شہروں پہ جانا ہوا دانش جیان ایرانی کے ساتھ۔ اس کے اگلے سال جو ہے سن 85 میں تنزانیہ چلا گیا، وہاں پر دارالسلام میں اور سونگیا میں اپنے خدمات انجام دی۔ لیکن مراسلاتی سلسلہ ہمارا مولانا مقبول صاحب جو سویڈن تورناتن میں ان سے تھا، چونکہ وہ بھی نازیہ کے پڑھے تھے، مضامین لکھتے تھے اور ہم بھی مضمون لکھتے تھے، تو اس طرح غائبانہ طور سے ہم ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے تھے۔ ملاقات قم میں ایک بار ہوئی تھی۔ ان کو جب میں نے لکھا کہ میں سونگیا دارالسلام میں آیا ہوا ہوں تو بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے یہاں پر انجمن حسینی سے بات کی کہ اس سال محرم کے لیے آپ مولانا شمشاد صاحب کو بلائیں۔ اس وقت میں انجمن حسینی کے پریزیڈنٹ جناب سید سجاد حسین کاظمی صاحب تھے، انہوں نے خط لکھا، اور پھر اسی طرح سفارت کا تعلق ہوا، جس کے ذریعے سے سازمان تبلیغات اسلامی سے میں 1986 میں ناروے آیا۔ سازمان تبلیغات میں جہاں آیت اللہ تسخیری جو ہے وہ دبیر کل تھے، اور آغا احدی جو ہے اس کے انچارج وغیرہ تھے، تو ان لوگوں کی سرپرستی اور ان کے کہنے سے میں جب یہاں آیا تو میرا ویزا تو 2 مہینے کا تھا، اہلیہ اور 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ آیا تھا۔ ایک بچہ گود میں تھا اور ایک 3 سال کا تھا۔ محمد حسین 3 سال کے تھے، علی مشتبہ جو ہے شاید 4-5 مہینے کے۔ کام جب شروع کیا، پہلے محرم کی مجلسیں ہوں گئی، اس کے بعد ہم نے اعلان کیا کہ بھئی ہمارا ویزا 2 مہینے کا ہے، تو اب یہاں پر ہم مدرسہ بھی پڑھائیں گے، جمعات بھی ہوگا۔ ہماری اس دلچسپی تبلیغ کو دیکھ کر کے ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ روکا جائے، اور اسی زمانے میں سویڈن سے بھی میسٹر جماعت سے بھی میری دعوت تھی، لیکن خیر انتظامیہ نے پکا فیصلہ کیا کہ ہم آپ کو سویڈن نہیں جانے دیں گے، آپ یہیں رکیں۔ جب یہاں پر پولیس سے اجازت کی بات کی گئی تو پولیس نے ویزے کا انکار کر دیا۔ پھر کاظمی صاحب نے وکیل کیا، اور وکیل کے ذریعے سے 2 سال میں بغیر ویزے کے یہاں رہا۔ اور پھر جب گورنمنٹ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا میرے رہنے کا، تو پھر میں نے ویزا لیا، اور اس کے بعد واپس پھر ایران اور انڈیا ہوتے ہوئے دوبارہ واپس آیا۔ چنانچہ اس کے بعد پھر تبلیغات کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس وقت میں انتظامیہ بدلی اور پھر کافی ایکٹیو ہو گئی انجمن حسینی، جس میں سفینہ میگزین نکل رہا تھا، ریڈیو کاظمی صاحب چلا رہے تھے۔ اس کے بعد کانفرنسیں شروع ہو گئی، سنی شیعہ اتحاد کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور پھر باہر سے علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب، مولانا فیروز حیدر صاحب، مولانا وسیر صاحب کراچی، اور مولانا رضی جعفر صاحب، اور اس کے علاوہ سبت جعفر صاحب، یہ لوگ سب آتے رہے، اور ہر سال ایک اتحاد بین المسلمین کی سیرت کانفرنس انجمن حسینی کی ہوتی تھی۔ جس وقت میں سفینہ میگزین نکلنے لگا، امریکہ سے اور افریقہ سے لوگ خط بھیجتے تھے کہ یہ کون سی تنظیم ہے جو اتنی ایکٹیو، اتنی فعال ہے، کتنے لوگ ہیں ان کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا، یہاں پر بس
چند مومنین اس میں تھے، اور کام زیادہ تر کراچی پاکستان میں سبت جعفر صاحب کی محنتوں اور رضی جعفری صاحب کے بھائی کی محنتوں کی وجہ سے سفینہ میگزین نکلا۔ ایک بات یہ ڈاکٹر صاحب کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر ٹی وی ہم نے چلایا تھا، جو آج کل آپ اہل بیت ٹی وی یا ہدایت ٹی وی یا جتنے بھی ٹی وی آپ شیعہ دیکھ رہے ہیں، سب اس سے بہت پہلے 1990 میں جب میں انجمن حسینی میں تھا تو 1990 سے 1993 تک جو ہے وائس آف اسلام کے نام پہ ٹی وی تھا، اور یہ وائس آف اسلام اوسلو کے ارد گرد 70 کلومیٹر کے اندر تھا۔ چونکہ ہمارے پاس امکانات نہیں تھے، لیکن اس لحاظ سے بس اتنا یہ تھا کہ جو ہے وہ ٹی وی چل سکے۔ اس میں ہمارا اور علامہ مشتاق احمد چشتی صاحب کا بڑا اچھا تعاون رہا، اور ہم دونوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ کسی بھی اختلافی مسئلے کو نہ آپ چھیڑیے گا اور نہ ہم چھیڑیں گے۔ چنانچہ ہمیں یاد ہے کہ ٹی وی کے ذریعے سے 2 باتیں صرف اطلاعاً عرض ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہم بنعمت ربک فحدث، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو۔ میں سادے لباس میں جب کبھی بازار میں گرون لینڈ جاتا تو اکثر لوگ کہتے یہ ٹی وی پر تھا، یہ ٹی وی پر تھا۔ ہوا کیا تھا کہ ہم نے اہل بیت کے فرامین کو عمومی طور سے، مثال کے طور سے صدقہ دینے کے کیا ثواب ہیں، اسی طرح پابندیاں نماز کے بارے میں، اسی طرح نفقات واجبہ اور نفقات مستحبہ کے بارے میں جو گفتگو کی تو کافی لوگوں نے پسند کیا۔ ایک جگہ میں فاتحہ کے لیے گیا تھا برادران اہل سنت کے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے، کچھ آپ ایسے پہنے ہوئے تھے ٹی وی کے اوپر۔ ہم نے کہا خیریت، میں ہی ہوں۔ تو کہنے لگے میں آپ کا پروگرام ضرور دیکھتا ہوں مولانا، مجھے ٹائم نہیں ہے کہ میں مسجد جاؤں اور کیا کروں، میں کام کرنے کے بعد سو جاتا ہوں، لیکن جب آپ کا پروگرام آتا ہے تو میری بیوی مجھ کو اٹھاتی ہے اور چلاتی ہے، جگاتی ہے اور کہتی کہ آؤ پروگرام آ گیا۔ تو آپ گھر میں آ کر کے مجھ کو تعلیمات سے دیتے اور آپ کی اردو سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک مختصر سی داستان انجمن حسینی کے حوالے سے تھی۔ پھر بہرحال ایک سلسلہ آگے بڑھتا گیا، عراقی، ایرانی اور غیر پاکستانی لوگ بڑھتے چلے گئے، جنگ ایران عراق کی وجہ سے، جنگ افغان کی وجہ سے۔ تو پھر اس کی وجہ سے اتنا نہیں تھا کہ ایک مرکز میں سب سما سکیں، تو پھر دوسرے مرکز کا وجود آیا جس میں غیر پاکستانی، بہرحال جس میں عراقی، لبنانی اور انڈین اور سویڈش، نارویجن، اسی طرح کے لوگ اس میں شامل ہوئے۔ 1994 میں مرکز توحید اسلامی کی بنیاد پڑی اور رجسٹرڈ ہوا۔ اس کے بعد کرائے کی جگہوں پر لیتے رہے، ہوتے ہوتے سن 2000 میں یہ جگہ جو اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کو خریدا گیا، اور قرض بھی تھا ہمارے اوپر۔ اس کے بعد پھر پیسے کی جمع آوری میں پوری دنیا کا سفر کرنا پڑا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری خواتین جو گھر سے نہیں نکلتی ہیں انہوں نے بڑا کوآپریٹ کیا، کتنوں نے اپنے زیور دیے، کتنی عورتوں نے کھانے پکائے، بریانی اور روٹی کباب، اور نیشنل ڈے جو 17 مئی ناروے کا اس دن بیچا۔ بچے ہمارے اور نوجوان جو -20 ڈگری -25 ڈگری میں گھروں پہ جا کر کے وہ کاسے لے کر کے اور چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں پیسے کو جمع کیا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو شاگرد قم میں یا لکھنؤ میں تھے وہ ماشاءاللہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے مختلف ملکوں میں مختلف جگہوں پر تھے، تو میں نے ان کو فون کیا، ان کو میل کیا مسجد کے بارے میں، چنانچہ ان شاگردوں نے ہماری بڑی مدد کی، اور ان شاگردوں نے تعارف اس انداز میں کہ اپنے ایریے میں تعارف کرایا، اور اس تعریف کے لحاظ سے 2 سال کے اندر، یعنی جب 2013 میں ہم نے اس کو شروع کیا اور 15 میں مسجد ہو گئی، تو اس 2 سال میں پیسے اتنے آئے کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ پروجیکٹ 18 ملین سے 24 ملین کرون تک تھا، لیکن 32 ملین کرون کے نیئر اباؤٹ تقریباً 32 ملین کرون یعنی $4,000 4 ملین ڈالر، 40 لاکھ ڈالر۔ تو اس طرح یہ مسجد مکمل ہوئی۔ اب یہ مسجد جو ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر عربی میں، فارسی میں، اردو میں جمعے کا خطبہ دیتا ہوں، اور جو ہمارے نائب جناب شیخ مولانا جلول صاحب، محمود جلول صاحب ہیں، وہ عربک اور نارویجن میں خطبہ دیتے ہیں۔ محرم میں یہاں پر 5 ہال جو ہیں وہ بالکل فل رہتے ہیں، اور عربی، اردو اور نارویجن زبانوں میں یہاں پر مجلس ہوتی ہے، چھوٹے بچوں کا الگ پروگرام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پورے سال میں جمعہ و جماعت، دعائے کمیل، دعائے توسل، محافل، مجالس، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ نشریات کا بھی سلسلہ، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب قبلہ نے
مہربانی کی ہے نقوی صاحب نے کہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نارویجین لٹریچر کی یہاں بہت کمی ہے، بے حد کمی ہے، اور شروع میں ایک کتاب لکھی گئی تھی جو عقائد اور فروعات پر تھی کہ ایک مسلم گھرانے میں جن کے بچے اپنی مادری زبان نہیں جانتے ہیں ان کو دیا جائے اور وہ اسلامی تعلیمات کو سیکھ سکیں۔ پھر اس کے بعد مفاتیح الجنان کا منتخب ترجمہ ہوا اور وہ بھی ہاتھوں ہاتھ ختم نہ معلوم۔ جناب شیخ عباس قمی کی کتنی خلوص نیت تھی کہ جیسا کہ ان کا پہلا ہی ایڈیشن ہاتھوں ہاتھ ختم ہوا، یہاں بھی ان کا نارویجن ترجمہ ہاتھوں ہاتھ ختم ہوا، حالانکہ دوسری کتابیں موجود ہیں لیکن مفاتیح الجنان ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد سے پھر محرم پہ ایک کتاب چھپی، اس کے بعد سے نماز پہ کتاب چھپی، اور حال میں اب اس سال جو ہے وہ نارویجن زبان میں دوبارہ مفاتیح کو کچھ بڑھا کر کے اس کو چھاپا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی سلسلہ چل رہا ہے۔ قرآن کا 4 پارے کا ترجمہ ہو چکا ہے، 30ویں پارے کا ترجمہ جناب شیخ محمود جلول صاحب جو ہیں وہ کسی کے ساتھ مل کر کے، وہ آغا کاظمی شیخ حبیب کاظمی جو ٹی وی مشہور ایک ہے اس کے وہ چلانے والے ہیں، تو ان کی یہ تفسیر تھی 30ویں پارے کی، اور وہ جو ہے اس میں ترجمہ ہوا۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹر زوار صاحب نے جو مہربانی کی ہے، دل سوزی اگر قوم میں نہیں ہے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا، دل سوزی اگر عالم دین میں نہیں ہے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ میت کا مسئلہ جو ہے ناروے میں اور بلکہ پورے یورپ میں بڑا ہی اہم اور سخت ہے۔ ہمیں خود معلوم ہے کہ جناب مولانا ڈاکٹر نقوی صاحب یہ شمال ناروے میں زحمتیں اٹھا کر کے اور اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے گئے ہیں اور تمام مشکلات اور زحمات کو برداشت کرتے ہوئے آئے ہیں۔ کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر لوگ نماز میت تو چھوڑ دی جائے، غسل و کفن نہیں جانتے ہیں، وہ سب سارا کام ڈاکٹر صاحب نے انجام دیا۔ یہاں بھی صورتحال ہے کہ انہی ہاتھوں سے بندے حقیر نے لبنانی، عراقی، ایرانی، افغانی، پاکستانی، یعنی سارے میتوں کو بندے حقیر نے اسی طرح غسل دیا، کفن، اور اسی طرح میتیں بعض پاکستان اور ایران بھیجی گئیں، بعض یہاں پر تدفین ہوئیں۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ یہ سب اعمال ہمارے قبول ہوں اور آئندہ نسلوں کو ان سے انسپائریشن ملے، ان کو انکریج ہو کہ ناروے میں رہتے ہوئے کام کر سکیں۔ بہرحال یہ ہم نے کچھ مختصر سی بات کی ہے، مگر نہیں یاد پائے ہو پائے کچھ آپ سوال کریں گے تو شاید مجھے یاد آ جائے۔ بڑا اچھا سلسلہ جاری ہے اور ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور مزید ان سے ہم استفادہ کرتے ہیں۔ اگلا سوال جو ہے وہ علامہ صاحب سے یہ ہے کہ انہوں نے طالب علمی کا زندگی گزاری ہے، ہم نے بھی گزاری ہے، اور طالب علم جن مشکلات سے گزرتے ہیں انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، حس کیا ہے اس کو، اور سارا یہ مشکلات جو طالب علم جھیلتے ہیں اور سہتے ہیں یہ دین کی خاطر، مذہب کی خاطر۔ اب مجھے یاد ہے کہ ہم پشاور مدرسے میں ہوا کرتے تھے تو ہماری ایک روٹین ہوا کرتی تھی، نماز تہجد کے لیے جاگنا، پھر صبح کی نماز کی جماعت میں شرکت کرنا، پھر اس کے بعد مباحثہ، مطالعہ اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ شام تک جو ہے وہ سونے تک مسلسل ماسوائے کہ تھوڑا ریسٹ کیا جائے، تھوڑا سا کھانے کا وقفہ ہو، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ ہندوستان میں یہ سلسلہ اسی طرح ہوگا۔ ہم تھوڑا سا اس بارے میں معلومات لیتے ہیں علامہ صاحب سے اور ان کی طالب علمی کی زندگی سے متعلق پوچھتے ہیں کہ جب آپ مدرسے میں تھے تو آپ کی مدرسے میں کیا روٹین تھی، کس طرح جو آپ کے پروگرام جاری رہتے تھے، کس طرح درس اور اس مباحثہ یا مطالعہ کا سلسلہ جاری رہتا تھا؟ بہت شکریہ آپ کا۔ میں نے 2 مدرسے ہندوستان کے ہیں جو میں نے استفادہ کیا ہے، ایک وثیقہ عربی کالج فیض آباد ہے اور ایک جامعہ نازمیہ لکھنؤ ہے، لیکن ان دونوں مدرسوں سے پہلے میں اپنے گھر کی، اپنے شہر کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں عرض کروں۔ جو میں نے آپ سے عرض کیا، ہمارے استاد تھے مولانا سید علی صاحب قبلہ گوپال پوری جو مولانا راؤ حسین صاحب کے بیٹے تھے، اور آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں تفسیر کے لحاظ سے، خود آپ اس کے ڈاکٹریٹ آپ نے کیا ہے تفسیر کے بارے میں۔ تو بہرحال انہوں نے بھی تفسیر لکھی، تفسیر رموز التنزیل ان کا نام ہے، 3 یا 4 جلدیں ہیں۔ یہ اتنے باعمل عالم تھے، اتنے زاہد اور متقی تھے کہ ان کا کوئی جواب نہیں تھا، اور تمام علماء ہندوستان کی زبان پر رطب اللسان لوگ جانتے ہیں کہ مولانا سید علی صاحب کیسے تھے۔ علاوہ اس کے کہ انہوں نے اپنے باپ کی میراث پائی تھی، علمی لحاظ سے واقعی وہ طاق تھے،
اور ان کی ایک مشہور کتاب ہے الفرقۃ الناجیہ، شاید ہم نے، اگر آپ نے وہ دی یا نہیں دی ہے تو انشاءاللہ حاضر کی خدمت کریں گے۔ ایک وہ کتاب ہے جو تاریخ و مناظرہ اور مختلف چیزوں کا ایک مجموعہ ہے کہ ایک انسان اگر پڑھے، عشر محرم کے لیے ایک طالب علم کے لیے وہی ایک کتاب کافی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، پہلے مولانا کا تعارف ہو، ان کے پاس میں نے سن 70 سے 74 تک پڑھا ہے، اور آپ یقین کریں انہوں نے اس پرائیویٹ زندگی کے 4-5 سال جو ہمیں دیے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں مدرسے، حتیٰ کہ میں قم میں بھی وہ استفادہ نہیں کر سکا جو میں نے اس 4-5 سال میں، اور انہوں نے ایسی تربیت کی ہے ہر اعتبار سے، علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، یعنی وہ مضبوط بنیاد انہوں نے جو رکھی، خدا رحمت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، وہ ایسی چیز سے ایک فقیرانہ زندگی کی تربیت انہوں نے کی تھی۔ چنانچہ جب میں وسیقہ عربک کالج فیض آباد پہنچا تو بعض طلباء کو ان تربیت کے لحاظ سے جو انہوں نے میری تربیت کی تھی، میں نے بڑا فرق پایا۔ ایک تو وہ شہر بڑا شہر تھا اور وہ کمشنری تھی، ہمارا شہر بہرحال اس کے مقابلے چھوٹا تھا۔ اس شہری زندگی میں جو طلباء بعض ایسے تھے جو واقعی بس مجھے لگتا ہے کہ ان کو زبردستی بھیجا گیا ہے، تو وہ جو ان کو زبردستی بھیجا گیا تو ظاہر ان کے پڑھنے کا اور ان کے عمل کرنے کا انداز بھی الگ تھا۔ لیکن کچھ طلباء ایسے تھے جیسے مولانا جابر صاحب قبلہ، جنہوں نے ہمارا استقبال کیا اور انہوں نے مشورہ دیا، یہاں آئے ہیں 2 مرتبہ، اور ان کا میگزین بھی اصلاح کے نام سے نکلتا ہے۔ ان جیسے لوگ بہت کم تھے، اور یہ جو آپ نے فرمایا پاکستان میں جو سلسلہ درس و تدریس کا ہے تقریباً ایسے ہی ہے، کچھ کم و بیش کہہ سکتے ہیں، لیکن اسی طرح کا سلسلہ ہے۔ صبح صبح نماز فجر کے وقت اٹھ جانا، یا بہت سے طلباء پہلے اٹھ جاتے تھے جن کو تہجد پڑھنا ہوتا تھا، تو اس طرح سلسلہ رہتا تھا درس و تدریس کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہوتا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں 2 استاد نازویہ میں بڑے اچھے تھے، بلکہ وسیقہ میں پہلے عرض کروں، ایک تو مولانا فخر الاتقیاء حجت الاسلام والمسلمین مولانا وسیع محمد صاحب جو پرنسپل تھے، وہ خود بڑے باصلاحیت تھے، ان سے ہم نے بہت کچھ پڑھا، مطلب جس میں نحو و صرف کے علاوہ ہم نے فقہ و اصول کو بھی ان سے پڑھا تھا، اور ادیب الہندی صاحب اس زمانے میں پہنچ بھی گئے تھے جن کا میں نے ذکر کیا۔ لیکن جامع نازمیہ میں 2 بڑے سال کے فرق کے، اور کوئی کتاب ان کے سامنے نہیں ہوتی تھی، 8-10 لڑکے جو ان کے شاگرد بیٹھے کتاب لیے ہوتے تھے، اس طرح مقامات تحریری کو پڑھاتے تھے، آپ سوچ نہیں سکتے کتنی سخت کتاب ہے، آپ جانتے ہیں مقامات تحریری عربی ادب میں۔ اس کے علاوہ متنبی اور دوسری چیزیں ان کے لیے تو ازبر تھا۔ تو ان کی تربیت میں شام کو مغرب کے وقت، جس وقت نماز مغرب ہوئی ہے، اس کے بعد مسائل فقہ میں وہ ایک کونے پہ بیٹھ جاتے تھے اور سارے طلباء سے مسائل کو پوچھتے اور ان کی تصحیح کرتے، اخلاقیات کی وغیرہ وغیرہ۔ مسئلہ قم کا جو ہے وہ بڑا ہی واقعی دردناک ہے، اور ایک جنگ کا زمانہ تھا۔ ہم جب گئے ہیں تو جنگ نہیں، انقلاب کے فوراً بعد میں گیا تھا، ستمبر 80 میں میرے سامنے جنگ شروع ہوئی، میرے سامنے جناب بہشتی کی شہادت ہوئی، اور پارلیمنٹ بنی، اور شہید رجائی کی شہادت ہوئی۔ یہ سب بھی بڑی دلچسپ واقعات ہیں قوم کے، لیکن بہرحال بڑی تنگی تھی اور تنگ دستی تھی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ چونکہ میں پڑھا رہا تھا تو ہم کو وہاں مسئول آموزش سے کچھ پیسے ملتے تھے، پھر ہمیں رسائل رتبے دوم کا بھی شہریہ ملا۔ اس وقت میں درس آزاد تھا، یعنی جیسا کہ آج کل المصطفیٰ یا مرکز جہانی کہہ لیجئے، اس میں جو ہے اتنا منظم کر دیا گیا ہے، وہ سلسلہ اس زمانے میں نہیں تھا۔ اور ظاہر ہے کہ جو پڑھنا چاہتا پڑھ سکتا تھا، نہیں پڑھنا چاہتا بہت ضائع کرتا تھا۔ لیکن ہم لوگ پابندی کے ساتھ لمحہ کے درس میں، آیت اللہ وجدانی کے درس میں جاتے تھے، اسی طرح اصول فقہ، اس کے بعد اغیث ستودہ سے کفایہ پڑھی، اور خارج میں ہم نے شروع میں 2 ہفتہ جو ہے آیت اللہ منتظری کے درس میں شرکت کی، لیکن مجھے زیادہ پسند درس نہیں آیا اور میں نے چھوڑ دیا، تو پھر میں آیت اللہ مکارم کے درس میں چلا گیا۔ اور اسی زمانے میں جب میری یہاں پر گویا اعزام کے لیے، تبلیغ کے لیے ہم کو بھیجا گیا، تو میں نے آغا تسخیری سے شکایت بھی کی کہ ہم کو آئے ہوئے 2 سال ہو گئے اور ہمارا درس سے خارج جو ہے وہ چھوٹ گیا ہے۔ تو کہنے لگے نہیں، آپ کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہاں اقامہ لیں اور آپ کے درس کے لیے ہم آپ کی کیسٹیں بھیجیں گے۔ بہرحال آدمی جب مشغول ہو جاتا ہے تو اپنے دوسرے کام میں لگ جاتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہاں پر آیت اللہ ابائی آئے تھے جو شرح العلوم پڑھاتے تھے مشہدی، اور آیت اللہ حمدانی، نوری حمدانی جو آج کل ماشاء اللہ مرجع ہیں، وہ یہاں آئے ہوئے تھے۔ تو میں نے شکایتاً کہا کہ بھئی ہمارے ساتھی تو ماشاء اللہ
بہت زیادہ علم حاصل کر رہے ہیں، اور ہم تو یہاں ناروے میں آ کے پھنس گئے۔ تو اس وقت میں دونوں بزرگوں نے کہا کہ بھائی دیکھیے، آپ نے یہاں پر جن لوگوں کی تربیت کی ہے وہ لوگ اپنی تربیت کر رہے ہیں، آپ نے یہاں لوگوں کی تربیت کی ہے۔ بہرحال ان لوگوں کی تشویق اور انکریج کے جملے تھے، اور اس لحاظ سے یہاں بہرحال ہم کام کرتے رہے۔ تو جس وقت میں ہم آدمی پبلک میں آ جاتا ہے اور پبلک میں کام کرنے لگتا ہے تو پھر درس و تدریس اور حوزے سے الگ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے جس وقت میں ہم آخری دنوں میں وہاں پر راتکس گاتا میں پہنچے تھے تو وہاں پر ہم نے پھر درس دینا شروع کر دیا، چنانچہ اس میں 13 عراقی اور 2 یا 3 لبنانی، جن میں سے شیخ محمود جلول، یہ ہمارے درس میں شرکت کرتے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو توضیح الوسائل جو ہے آیت اللہ خوئی کی پڑھائی، اور اس کے علاوہ صرف و نحو بھی، اور یہ سلسلہ ایک مدت تک رہا یہاں پر۔ اس کے بعد پھر مدرسہ امام جواد بنا، اس میں بھی ہم نے صرف و نحو اور عربی کی چیزیں ابھی پچھلے سال سے پہلے تک ہم پڑھاتے رہے ہیں اردو والوں کو، پاکستانیوں کو۔ اس کے علاوہ ہم جوانوں کے لیے ہم نے یہاں پہ درس رکھا تھا منگل کو، اور اس میں آیت اللہ یزدی کی کتاب کو جو آموزش کی ہے اس کو ہم نے یہاں پر کوشش کی کہ اس کو پڑھایا جائے جوانوں کے لیے جو انٹرمیڈیٹ کلاسز کے اور بی اے کے تھے۔ بہرحال جو طالب علمانہ زندگی آپ فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، طالب علمانہ زندگی واقعی بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن العلم فی الجوع، کہ بھوکی میں جو ہے علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انسان اگر چاہے کہ علم حاصل کرنے میں لگژری ہو تو پھر یا تو وہ لگژری کی طرف جائے تو پھر علم نہیں حاصل ہو سکتا۔ علم اگر حاصل کرنا ہے تو پھر ایک سادہ زندگی اور زاہدانہ زندگی۔ ہم سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، وقت ہمارے پاس کم ہے، مختصر، اور علامہ صاحب کا بھی ٹائم لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مختلف مصروفیات رہتی ہیں ان کی، مطالعے کا سلسلہ رہتا ہے، اس کے علاوہ فون آتے ہیں، لوگ شرعی سوال پوچھتے ہیں۔ یہاں مختصر سا ایک سوال ہے، کیونکہ ہمارے اس پروگرام کو تمام مومنین و مومنات دیکھ رہے ہیں، جس میں طالب علم بھی ہیں، غیر طالب علم بھی ہیں۔ تو یہاں ایک سوال یہ ہے کہ حوزے کی تعلیم میں اور یونیورسٹی کی تعلیم میں 2 بنیادی فرق ہیں۔ ہم علامہ صاحب سے سوال کریں گے، اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ ایک درس و تدریس باہم یا تعلم و تعلیم باہم، اس کی وضاحت کروں گا۔ یعنی بیک وقت کے طالب علم پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ پڑھا بھی رہا ہوتا ہے۔ دوسری خصوصیت حوزے کی یہ کہ حوزے میں مباحثے کا سلسلہ ہوتا ہے جو یونیورسٹی میں نہیں ہوتا۔ ان دونوں امور کی وضاحت ہم جو ہے وہ اس کی درخواست کریں گے، علامہ صاحب کی وضاحت کریں۔ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، چونکہ بند حقیر یونیورسٹی میں بھی تھا ایجوکیشن، ہم نے جو ہے بیچلر آف آرٹس سے جو ہے لکھنؤ یونیورسٹی سے کیا، اور ایم اے میں ہم نے داخلہ لے لیا تھا۔ ایم اے میں جب داخلہ لے لیا تو اس وقت جو ہے ادیب الہندی صاحب نے ہمیں مشورہ دیا، 4-6 مہینے گزرے تھے کہ اب قم چلا جائے۔ یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ حوزہ علمیہ کے جو درس ہے جامعہ نازیہ میں بھی، اور وہاں بھی ہم لوگ یہ کرتے تھے کہ جس وقت پہ ہم لوگوں کی کلاسیں ختم ہوتی تھی شام کو 4-5 بجے ہم لوگ یا کچھ مسجد میں بیٹھ گئے، کچھ زمین میں ادھر گھاس لگی ہوئی تھی، کچھ الگ بیٹھ کر کے ہم لوگ مباحثہ کرتے تھے۔ لیکن یونیورسٹی والی تعلیم میں مجھے اتنا موقع نہیں ملا، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کبھی مباحثے کا سلسلہ جو ہے وہ یونیورسٹی والی کلاسز میں نہیں تھی۔ بس کلاس میں گئے اور شرکت کی اور واپس چلے آئے۔ اس کے علاوہ اور میں بھی بڑا مصروف تھا طالب علم کے زمانے میں کہ صبح نماز فجر پڑھنے کے بعد ایک جگہ چلا جاتا تھا، وہاں پر چھوٹے بچوں کو قرآن اور دینیات پڑھانے کے لیے، پھر میں وہاں سے آیا جامعہ نازیہ میں کلاسوں میں لگ گیا، وہاں پڑھ بھی رہا تھا اور پڑھا بھی رہا تھا۔ پھر شام ہو گئی، شام میں مباحثات کا سلسلہ ہوا، اور مغرب کے فوراً بعد میں پھر شیعہ کالج چلا جاتا تھا جو لکھنؤ یونیورسٹی سے افیلیٹڈ ڈگری کالج تھا۔ تو جو آپ فرما رہے ہیں یہ واقعی صحیح ہے کہ بحث و مباحثہ یہ ہمارے حوزہ علمیہ میں جو ہے رائج ہے، انڈیا میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، نجف اور قم میں بھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہم نعمت ہے۔ مباحثہ بہت اچھی چیز ہے اور اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور خاص طور سے جو ہم لوگوں کا درس نظامی انڈیا پاکستان قوم اور نجف میں ہے، اس درس نظامی میں یہ بات جس طرح 4 مرتبہ آدمی پڑھ لیتا کہ پہلے ایک مرتبہ خود مطالعہ کرتا ہے، پھر استاد کے پاس جاتا ہے، پھر استاد کے بعد آنے کے بعد مباحثہ کرتا ہے، پھر اگر اس سے ہو سکا تو کچھ لکھتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے جب ایک درس کو، ایک علم کو 4 مرتبہ آدمی ریپیٹ کرے گا تو وہ پھر ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ بڑا ہی اچھا ہے جو آپ نے فرمایا، تو اس لحاظ سے جو ہے برکات ہیں
حوض علم کے درس اگرچہ میں۔ سوالات بہت زیادہ ہیں اور علامہ صاحب کا بھی سینہ علم سے، معلومات سے اور گزشتہ یادوں سے بھرا ہوا ہے، اور یہ سمندر کی مانند ہے جس کو روکنا، جس کو احاطہ کرنا مشکل ہے۔ ہم سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اگلا سوال کرتے ہیں اور کوشش کریں گے مختصر وقت میں اپنے پروگرام کو اختتام تک پہنچائیں۔ علامہ صاحب، آپ کی نظر میں ایک کامیاب عالم دین کی میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ ممکن ہے ہمارے پروگرام کو علماء دیکھ رہے ہوں، طالب علم دیکھ رہے ہوں، اور خاص طور پر وہ علماء جو یورپ میں کام کر رہے ہیں، جو ہے کونسل میں جو کام کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوں تاکہ آپ کے اس رہنمائی سے وہ فائدہ اٹھا سکیں اور آگے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور بہتر سے بہتر دین کی خدمت کر سکیں۔ بہترین سوال ہے یہ۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ میں یا آپ یا کوئی، آپ کے لیے تو میں نہیں کہہ سکتا، اپنے لیے میں کہہ سکتا ہوں۔ اصل میں ایک عالم دین کے لیے یا طالب علم کے لیے یا جو خدمت گزار کسی تنظیم کا، کسی مسجد یا مدرسے کا یا کسی کا ہے، سب سے پہلے اس کو علم، اس کو صحیح طور سے حاصل کرنا چاہیے، یعنی واقعی ایک مرحلے تک اتنا علم حاصل کر لے کہ پبلک کی ضروریات کو، مثال کے طور سے ایک توضیح المسائل کو، میں مثال بہت ہی نیچے لا کر کے عرض کر رہا ہوں کہ توضیح چہ بسا کہ لما کی استدلالی باتیں کو آدمی پڑھے، شرائع کی باتیں پڑھے، نہیں، صرف اگر توضیح مسائل کے صحیح طور سے وہ اگر یاد نہ کر لے تو اس کے مسائل پر حاضر رہے، یعنی اتنا حاضر رہے کہ ایک مرتبہ کھولے اور فوراً مسئلے کو بتا دے۔ اس کے علاوہ اسی کے ساتھ ساتھ اگر علم نہیں ہے تو وہ کہیں کامیاب نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمل، خود باعمل ہو انسان، اس لیے کہ اس کا کردار لوگوں کے لیے نمونہ ہوگا۔ جو دیکھے گا وہ کہے گا یہ مولانا صاحب ایسے ہیں ویسے۔ بہت سے لوگ ہیں جو عوام کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگتے ہیں اور بہت ہی گری ہوئی باتیں کرنے لگتے ہیں، اس کا بھی بڑا برا اثر ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے، طلباء کو چاہیے، معممین کو چاہیے کہ ہم اپنے استر کو عوامی استر سے نہ گرائیں۔ یہ اخلاقیات بہت ضروری ہے۔ یہ پہلی بات علم ہو گئی، دوسری اخلاقیات، تیسری دل سوزی۔ اگر کسی کے دل میں دل سوزی نہیں ہے کہ ہم خدمت کریں تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بہت ہی یہ شارٹ میں عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ اس میں بہت ضروری، اچھا، تین بات کے ساتھ العالم بزمانہ، یہ زیادہ ضروری ہے کہ اس کو حالات حاضرہ سے آگاہی رکھنا چاہیے، سیاسیات سے آگاہی رکھنا چاہیے، اور خاص طور سے اس وقت اخبار اسلام اور مسلمین اور شیعت کے سلسلے میں کیا ہے۔ چاہے ٹھیک ہے سیاسی اخباروں کو آپ چھوڑ دیے، لیکن اسلام و مسلمین اور شیعت کے بارے میں کیا ہو رہا ہے، ناروے میں کیا ہو رہا ہے، یورپ میں کیا ہو رہا ہے، کہیں بھی کہاں جو کچھ ہو رہا ہے، کم از کم العالم بزمانے کے لحاظ سے اخبار پر اگر اس کی نظر نہیں ہے، خطبہ جمعہ اگر دینا ہے تو خطبہ دوم کے لیے امام خمینی اور سارے بزرگ ہمارے کہتے ہیں کہ حالات حاضرہ پر گفتگو ہو۔ خطبہ اول میں تقویٰ ہے، دین کی بات ہے، تاریخ اسلام ہے، قرآن کی تفسیر ہے۔ آپ کا جو موضوع ہے ڈاکٹر صاحب تفسیر قرآن، اس بارے میں عرض کروں گا کہ ہمارے طلاب علوم دینی کو تفسیر پر نظر رکھنا بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن سے وابستگی اگر نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن پر کم از کم مولانا فرمان علی صاحب کا قرآن، مولانا محسن صاحب کا قرآن، علامہ ذیشان صاحب کا قرآن ایک دورہ پڑھ لے، نہیں پڑھے تو کم سے کم مطالعے میں رکھے۔ قرآن سے وابستگی کے بغیر میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی طالب علم کامیاب ہو سکتا ہے۔ جی، ہم پروگرام کو آہستہ آہستہ کلوز کر رہے ہیں، لیکن یہ 2 سوال بچ گئے ہیں اور ممکن دوبارہ ہمیں موقع نہ ملے آپ کی محضر سے فیض حاصل کرنے کا۔ آپ اپنی تعلیم کے دوران، یعنی طالب علمی کے دوران اور اسی طرح فیلڈ میں جب آئے ہیں تو آپ نے شیعہ مذہب کے حوالے سے انقلاب اسلامی کے کیا اثرات دیکھے ہیں کہ ہمارے شیعہ مذہب میں انقلاب کے بعد کیا تبدیلیاں آئی ہیں، اردو معاشرے کے حوالے سے دیکھیں یا مثلاً عربی معاشرے، کیونکہ آپ جو ہے وہ تمام معاشروں سے آپ کا سروکار ہے، تمام کمیونٹی سے ملتے ہیں، کیا ہم نے ترقی دیکھی ہے انقلاب کے بعد شیعہ مذہب میں؟ انقلاب اسلامی کا جو سب سے بڑا اثر ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو میرا تجربہ ہے، چونکہ 80 میں ایران میں گیا ہوں اور اس سے پہلے کے انڈیا کے حالات کو بھی میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، لیکن جو سب سے بڑا اثر ہوا ہے وہ جوانان پاکستان پہ ہوا اور اسی طرح دھیرے دھیرے انڈیا کے بھی جوانوں پر ہوا۔ میں یہاں کی بات عرض کروں ملاتے ہوئے دونوں بات پہ کہ جس وقت میں انجمن حسینی میں تھا یا انجمن حسینی کے بعد جب مرکز توحید بنا، جو عراقی جوان آئے ہیں انہوں نے آ کر کے جب نماز جمعہ پڑھی ہے اور پہلی رکعت میں قنوت کیسا پڑھا،
ایسے کس طرح پڑھی، دوسری رکعت میں کس طرح، تو بڑے تعجب کے ساتھ نماز کے بعد کہتے ہیں مولانا میں نے آج نماز جمعہ پہلی بار پڑھی، ہم نے اس سے پہلے نہیں پڑھا تھا۔ یہ انقلاب اسلامی کی برکات ہے، جو امام خمینی نے کہا تھا کہ ہم اپنے انقلاب کو بیرون کرنا چاہتے ہیں، صادر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ انقلاب اسلامی کس طرح کامیاب ہوا ہے، وہ مبلغین جو انڈین پاکستانی تھے 80 کی دہائی کے بعد سے انقلاب سے متاثر ہو کر کے پوری دنیا میں پھیلے، جو کوئی امریکہ گیا، کوئی اور یورپ گیا، جہاں بھی کہیں گیا ہے، یہ امام خمینی کے فرمان عملی طور سے، مصداقی طور سے ہوا ہے کہ مبلغین آئے اور انہوں نے انقلاب کی باتوں کو یعنی دین کو پھیلایا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہوا ہے کہ نور جو ہے، نور علم ہر جگہ پھیلے گا۔ عرض خدمت یہ ہے کہ جوانوں میں زیادہ اثر ہوا ہے بنسبت بوڑھوں کے۔ 96 میں کینیڈا مجلس پڑھنے کے لیے گیا تھا، نام لیے بغیر۔ وہاں کے جو بزرگ صاحب تھے، صدر تھے تنظیم کے، لیکن وہ جاگ اور وہ ابچ جو جوانوں میں تھی وہ ان میں نہیں تھی، وہ انقلاب کے مخالف تھے۔ اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ مثلاً ان میں وہ بات نہیں ہے جو جوانوں میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انقلاب اسلامی کا اثر جوانوں میں زیادہ ہوا ہے، پوری دنیا کے جوانوں میں زیادہ ہوا ہے، خاص طور سے پاکستان میں۔ ہم اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں، وقت کم ہے، میں مزید مقدماتی بحث نہیں کرتے۔ ایک عالم دین کے بارے میں کہا جاتا ہے طبیب دوار بطب ہی، وہ اپنی طبابت کو لے کر مریضوں کی تلاش میں رہتا ہے، کہیں اس کو مریض ملے تاکہ خدا کی دی ہوئی دعائی اس کے حوالے کرے اور شفا حاصل کر لے۔ عالم دین مسجد میں آتا ہے، امام بارگاہ میں آتا ہے، مجالس پڑھتا ہے، لوگوں کے دکھ و سکھ میں شریک رہتا ہے، اور اسی سلسلے میں فون کا ایک سلسلہ بھی اس کے پاس رہتا ہے، استخارے کے حوالے سے، شرعی مسائل کے حوالے سے۔ تو یہاں پر جو علماء آئندہ آئیں گے، کام کریں گے یہاں پر، ان کے حوالے سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں علامہ صاحب کی خدمت میں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس لوگ فون کرتے ہیں، شرعی مسائل پوچھتے ہیں، تو سب سے زیادہ مبتلا بے مسئلہ ان کا کیا رہتا ہے؟ کون سا مسئلہ ہے یہاں ناروے میں جو پوچھا جاتا ہے، تاکہ علماء اس کے متعلق تیاری کریں، جو آنا چاہتا ہے یہاں پر کام کرنا چاہتا ہے تو وہ اس حوالے سے سینگل سے، زاویے سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اب آنے والا مبلغ ہے ہمارے اور آپ کے بعد، اس کو علم کے ساتھ ساتھ نارویجن زبان پرفیکٹ آنی چاہیے۔ یہ تو صرف ناروے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں بھی مبلغین ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہاں کی مقامی زبان کو سیکھیں۔ اس کے بعد جو قبلہ آپ بتا رہے ہیں، 2 مسئلے بڑے اہم ہیں، ایک جوانوں کا مسئلہ ہے اور ایک فیملی کا مسئلہ ہے۔ یہ 2 مسئلے اس وقت بڑے سخت ہیں یہاں پر کہ ہمارے جوان جو ہے بے راہ رو ہیں۔ جو مسجد میں آتے ہیں وہ تو بیچارے نماز پڑھتے ہیں، لیکن کتنے ایسے ہیں جوان جو واقعی ہیں شیعہ ہیں، مسلم ہیں، لیکن نماز کی طرف نہیں آ رہے ہیں، عمل کی طرف نہیں آ رہے ہیں، یا دین کو سیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ جو مسجد میں یا آپ کے پاس مرکز میں آ رہے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں، لیکن جو نہیں آ رہے ہیں وہ گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ فیملی مسئلہ میں نکاح اور طلاق جو ہے اس وقت بڑا سخت ہے، اور یہاں صرف گورنمنٹ ناروے کی جو تھوڑی سی آسانی ہے اس کی وجہ سے بھی عورتیں سوء استفادہ کرتی ہیں، اور دوسری طرف ہمارے مرد بھی ایسے ہیں جو عورتوں پر ظلم و ستم اور گالی گلوچ یہ دیتے ہیں۔ یہ دونوں بیلنس کرنا ضروری ہے۔ کئی ایک فیملیاں ایسی ہوئی ہیں جو آخری مرحلے بالکل فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب طلاق ہی طلاق ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بیچ میں کچھ لوگوں کو ڈال میں ڈال کر کے 1 میٹنگ 2 میٹنگ اور تیسری چوتھی میٹنگ کے بعد مصالحت ہو گئی، اور وہ پھر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس طرح کی کئی ایک فیملیوں میں مصالحت ہوئی، لیکن زیادہ تر طلاق ہوتی ہے۔ تو ناروے میں سمجھتا ہوں کہ پورے یورپ کیا پوری دنیا میں یہ مسئلہ ہے، اور اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ قوت برداشت ہونا چاہیے۔ مرد نے اگر کچھ کہا ہے تو عورت کو بھی برداشت کرنی چاہیے، عورت نے اگر کچھ کہا ہے تو مرد کو بھی برداشت کرنا چاہیے۔ یعنی یہ تحمل جو ہے اس کی وجہ سے مرد کو بھی ثواب ملتا ہے اور عورت کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اس وقت آنے والے مبلغ کو جو اب آئندہ آئے گا اور رہے گا انشاءاللہ، اس کو زبان ضروری ہے علم کے ساتھ ساتھ۔ اگر زبان نہیں جانے گا تو کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے میری پہلی گزارش، سفارش، توصیہ یہ ہے کہ وہ زبان ضرور سیکھے۔ میں اس مسئلے میں ناکام رہا ہوں، زبان میں نے سیکھی لیکن استعمال نہیں کر سکا۔ بول لیتا ہوں، سمجھ لیتا ہوں، بات بھی کر سکتا ہوں، تقریر کے مرحلے پہ آ کے اٹک جاتا ہوں۔ میں لکھتا تھا ایسے 5-5 صفحے 6-6 صفحے کے، لیکن جو آدمی یہاں پیدا ہوا پلا بڑا ہے، اس کے لیے واقعی اسی لہجے میں اسی زبان میں بات کی جائے
تو بہتر ہوگا. تو اس لحاظ سے مسائل بہت ہیں حضور، جوانوں کا ہے، فیملی کا بھی بہت سے مسائل ہیں، لیکن مین جو ابھی فی الحال میرے ذہن میں وہ یہی ہے. سوالات کا سلسلہ اور آخری سوال ہم کرتے ہیں، اور یہاں پر ہمارے درمیان محسن رضا بھی ہیں، اور یہ فلم بندی کی جو ہے وہ تکلیف اٹھا رہے ہیں. خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آخر میں جب دعا کریں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی دعا میں شریک کریں گے. عالم دین کی ایکٹیویٹی رہتی ہیں، سرگرمی رہتی ہیں، مصروفیات رہتی ہیں، مشکلات رہتی ہیں، عبادت میں مصروف رہتا ہے، تحریر کا کام کرتا ہے، مطالعے کا کام کرتا ہے، تقریر کا کام کرتا ہے، لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، خواب کی تعبیر بتاتا ہے، مسئلے بتاتا ہے، استخاروں کے مسائل جو ہے وہ حل کرتا ہے. بعض اوقات مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، کوئی سخت مزاج کا آ رہا ہے، کوئی ٹھنڈے مزاج کا آ رہا ہے، کوئی سختی کر رہا ہے، کوئی بد اخلاقی کر رہا ہے، کوئی توہین کر رہا ہے، لیکن عالم دین کا تمام سے یکساں نظریہ رہتا ہے، یکساں رویہ رہتا ہے، اور سب سے پیار کرتا ہے، سب سے محبت کرتا ہے. انتقام کے بجائے جو ہے وہ کوشش کرتا ہے عالم دین دم و دلاسے سے، پیار سے، محبت سے کام لے. علامہ صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ آپ کا جو سب سے زیادہ مصروف دن رہتا ہے وہ کس وقت، کس انداز سے، کس ایکٹیویٹی سے شروع ہوتا ہے، اور آخر رات کو جب آپ سوتے ہیں تو اس وقت تک آپ کس کام میں، کس مصروفیت میں مصروف رہتے ہیں؟ اپنی روٹین بتائیں. چونکہ ہم یورپ میں رہ رہے تو یورپ کے تقاضوں کی بنیاد پر اور مومنین کی ضروریات کے لحاظ سے، اور آپ کو بھی وہی سلسلہ ہوگا، ہفتہ اتوار کا دن بہت بزی ہوتا ہے، بے حد بزی ہوتا ہے. سارے پروگرام اور اکثر پروگرام اور مشترکہ پروگرام، اور اسی طرح اتحاد بین المسلمین کے پروگرام، باہری سیاسات کے پروگرام، یعنی عام طور سے ہفتے اتوار کو ہوتے ہیں. لیکن جمعے کا دن مصروف ترین دن ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے بھی کہ ظاہر ہے کہ خطبہ جمعہ کی تیاری بھی کرنا ہے، معلومات عامہ کو بھی دیکھنا ہے، حالات حاضرہ کو بھی دیکھنا ہے، مومن کی ضروریات کو بھی دیکھنا ہے. تو اس لحاظ سے آپ سمجھ لیجئے کہ جمعرات سے مصروفیات شروع ہوتی ہے. اس دن دعائے کمیل رہتی ہے، اگر مجلس کا سلسلہ ہوا تو مجلس، ورنہ دعائے کمیل. اور اس کے بعد جمعے کو جو ہے تقریباً نصف دن سے زیادہ جو ہے اس کے بعد بھی لوگ بیٹھتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، درس کا بھی کبھی کبھی سلسلہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد شنبے کا دن جو ہے اگر کہیں پروگرام ہے، نہیں تو اپنے ہاں پروگرام ہے، یا کہیں دوسرے کا جگہ جانا ہے، نہیں تو پھر عیادت مریض کا مسئلہ ہے، قبرستانوں میں جانے کا مسئلہ، بہت سی. بہرحال یہ اتوار کے دن جس دن سے مرکز اسلامی توحید بنا ہے، اس دن سے یہ کہا گیا ہے کہ 2 بجے سے لے کے 5-6 بجے تک آپ لوگ، مومنین سے یہ گزارش کی گئی ہے کہ آپ لوگ 2 بجے سے لے کے 5-6 بجے تک اپنے وقت کو مخصوص کر دیجئے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے. چنانچہ وہ 2 بجے سے آتے ہیں تو یہاں پر جو ہے بچوں کی بھی کلاسیں ہوتی ہیں اور میری بھی کلاس ہوتی ہے، جس میں پہلے عورتوں سے شروع ہوا تھا، لیکن بعد میں پھر خواتین کے ساتھ ساتھ مرد بھی شریک ہونے لگے. اب آگے کرسیوں پر مرد حضرات بیٹھ جاتے ہیں اور پیچھے کرسیوں پر خواتین. چنانچہ میں بلیک بورڈ پر وہی روش جو آگے کراتی والی ہے، اور میں تو اسی تدریس کا لکھنؤ سے لے کر کے قم، اور قم سے لے کے یہاں تک ابھی تک میں اسی طرح کر رہا ہوں. مصروف دن جو ہے واقعی یہ 4 دن بڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ منگل والے دن دعائے توسل ہوتی ہے، مختصر اس دن مصروفیت ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو سوموار اور بدھ کا، پیر اور بدھ کا جو دن ہوتا ہے، اگرچہ خالی ہوتا ہے، لیکن اس میں ہم لوگ یہ کرتے ہیں کبھی کبھی علماء کی میٹنگ بدھ کے دن، یعنی ورکنگ ڈے میں ہم لوگ کر لیتے ہیں، یا اگر نہیں ہوتا ہے تو منڈے کے دن کہیں پر دید و بازدید کا سلسلہ ہوتا ہے. اصل مصروف جو ہے جمعہ، ہفتہ اتوار، یہ 3 دن زیادہ بزی ہوتے ہیں. معلومات علامہ صاحب کے پاس بہت زیادہ ہیں اور اطلاعات سے ان کا سینہ بھرا ہوا ہے. یادیں جو ہے وہ ان کی زبان پر جاری و ساری ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے. اگرچہ میں نے کہا تھا کہ آخری سوال ہے، لیکن آخر میں تھوڑا سا ایک مختصر سا سوال کرنا ضروری ہے. علامہ صاحب نے جہاں دین کی خدمت کی، مذہب کی خدمت کی، کمیونٹی کی خدمت کی، انسانیت کی خدمت کی، وہاں انہوں نے اپنی فیملی کا بڑا خیال رکھا ہے. خدا نے انہیں جو ہے اولاد عطا کی، ذکور اور ناس دونوں، رحمت اور نعمت دونوں سے نوازا. ان کی اولاد میں 5 جو ہے وہ بچے اور بچیاں شامل ہیں، اور انہوں نے دینی تعلیم کے حوالے سے ان کی بڑی اچھی تربیت کی ہے. صوم و صلات کے ان کے بچے واجبات کے پابند ہیں، محرمات سے پرہیز کرتے ہیں، واجبات داڑھی اور یا دوسرے جو ہے واجبات ہیں ان کو بجا لاتے ہیں. اور انہوں نے اتنی محنت کی ہے، اسٹرگل کی ہے بچوں کے لیے، کہ ان کے 5 بچوں میں سے 3 جو ہے وہ ڈاکٹر ہیں، ان میں سے 1 یا 2 شاید اسپیشلسٹ بھی ہیں. جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے میں آخری سوال کروں گا کہ انہوں نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کون سا خاص سا پروگرام رکھا ہے جس کی وجہ سے ان کے بچے اتنے نیک، اچھے، دین اور دنیا کے حوالے سے وہ کامیاب رہے ہیں؟
یہ سوال قبلہ بڑا مشکل اور سخت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس معاملے میں بڑی مشکل سے، میں سوائے شکر خدا کے اور کچھ کہہ نہیں سکتا کہ یہ مالک کا احسان ہے اور اس نے یہ کیا ہے. لیکن بچوں کے معاملے میں ماں نے جو ہے ہم سے زیادہ زحمت کی. آپ یقین کریں کہ میں تو باہر رہتا تھا اور اس طرح رہتا تھا کہ اکثر بہت سے کاموں کے لیے میں اہلیہ کو فون کرتا، وہ فلاں ٹیلی فون اور فلاں یہ کام، وہ فلاں کام. میرے کاموں میں آدھا کام اہلیہ کا، یعنی یہاں مرکز کے مسجد کے کاموں میں ہاتھ وہ بٹاتی تھی. لیکن بچوں کی تربیت میں زیادہ تر ان کی نظر تھی. اسکول میں جا کر کے بچوں کو دیکھنا، ان کے ساتھیوں کو دیکھنا، اور خاص طور سے بچے کس کے دوست ہیں اس پر نظر رکھنا. پھر ہمیں بھی معلوم رہتی تھی، ہم بچوں کو شام کو اپنے ساتھ نماز پڑھاتے تھے، اپنے ساتھ ان کو قرآن پڑھاتے تھے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انقلاب اسلامی کے بارے میں اہلیہ بہت زیادہ کہتی تھی. بلکہ انہوں نے اپنے وصیت نامے میں لکھا، جو میری نظر سے ایک بار کہیں سے پڑ گئی، کہ انہوں نے لکھا تھا، اپنے بچوں کو تاکید کی تھی کہ تم لوگ سال میں ایک بار ایران ضرور جاؤ اور انقلاب اسلامی کی اہمیت کو سمجھو، انقلاب اسلامی سے خود اپنے آپ کو قریب رکھو اور اپنے بچوں کو. یہ میری نظر ان کے وصیت نامے میں اتفاق سے پڑ گئی تھی. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کا کرم ہے، اہلیہ کی مہربانی ہے. اور میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات تو کہیں سے کہیں پڑ جاتی ہے، لیکن بعد میں بات عرض کروں کہ جب بچے ٹھیک ہوتے ہیں تو معاشرے میں افراد بھی کافی متاثر. ایک دن میرے اہلیہ کے پاس ایک خاتون کا فون آیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے خانوادے کے ساتھ رابطہ بڑھے. تو پوچھا آپ کون ہیں، کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں فلاں کی ماں ہوں. نام لینا مناسب نہیں، فلاں کی ماں ہوں. کہا اچھا، تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، تعلقات بڑھاتے ہیں، کوئی بات. لیکن کیا خاص بات ہے؟ کہا اصل میں یہ ہے کہ میں سنی ہوں. اور سنی کہا لیکن بہرحال وہ شاید اہل حدیث تھے. تو ان کا میں سنی ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہمارا بچہ نمازی ہوا ہے آپ کے بیٹے محمد حسین کی وجہ سے. اور محمد حسین یہ کہتے تھے کہ نماز پڑھو چاہے جیسے پڑھو. اور اسکول میں انہوں نے کمرہ نماز پڑھنے کے لیے لیا، تو چنانچہ ہمارے بیٹا بھی نمازی ہو گیا. میں آپ سے عرض کروں، ایک بات ضرور ہے کہ اللہ سے طلب کرنا چاہیے. ہم نے اور اہلیہ نے اللہ سے ضرور طلب کیا کہ خدایا اس ماحول میں بچوں کو تو بچانا اور تو ہی نگہبان ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کی جو دعا نمبر 23 ہے، دعائے عافیت، اس کے بعد دعا نمبر 24 ہے جو والدین کے حق کے لیے ہے، اور دعا نمبر 25 اولاد کے لیے ہے. میں بہرحال اگر تینوں دعائیں روزانہ نہیں پڑھ سکا تو اولاد والی یا دعائے عافیت پڑھتا تھا. اسی طرح زیارت عاشورہ. تو کوشش ہم نے کی ہے کہ خود بھی کچھ کام کریں اور کچھ اللہ سے بھی مانگیں. اس میں اللہ اور چہاردہ معصومین کی عنایت اور کرم کے علاوہ میں کچھ نہیں سمجھ سکتا ہوں. تو کوشش تو ہم نے یہی کی، اور پھر اللہ سے بھی مانگا تو اللہ نے مایوس نہیں کیا. سوال بہت زیادہ ہیں، معلومات بہت زیادہ ہیں، اطلاعات بہت زیادہ ہیں. جی چاہتا ہے کہ یہاں پر بیٹھے رہیں، علمی پیاس بوجھتی نہیں علامہ صاحب کی ملاقات سے، اور اطلاعات تکمیل نہیں ہوتی. آخر میں چند جملے عرض کروں گا علامہ صاحب کی فیملی اور بچوں کے حوالے سے، اور پھر انشاءاللہ علامہ صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ ہمارے لیے، سب کے لیے، حوصلوں میں رہنے والے مومنین و مومنات کے لیے، اس پروگرام کو دیکھنے والے تمام خواتین حضرات کے لیے وہ دعا کریں. میں جب بھی یہاں پر آیا ہوں توحید سینٹر میں، تو ان کے بیٹے شہزان دروازے پر استقبال کے لیے آئے ہیں، اور جب رخصت ہوا ہوں، جب تک گاڑی میں بیٹھا نہیں ہوں، انہوں نے ہمراہی کی ہے. ان کے بچوں کی تربیت، ان کا پیار اور محبت ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے. اس کے علاوہ عرض کروں گا ان کے خانوادے کے حوالے سے کہ کبھی بھی کوئی پروگرام ہوا ہے انقلاب کے حوالے سے، کسی حوالے سے مظاہرہ ہوا ہے کہ شیعہ کی مظلومیت کے حوالے سے، کسی حوالے سے، تو علامہ صاحب خود تشریف لائیں، ساتھ اپنے بچوں کو لائیں. اور بعض اوقات کسی بیماری کی وجہ سے، مشکل کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے نہیں آئے تو ان کی اہلیہ اس پروگرام میں ضرور آئی ہیں. میری اہلیہ نے مجھے بتایا ہے کہ ان کی وائف جو ہے یہاں آئی ہوئی ہیں پروگرام میں. کوئی سی پروگرام کا انہوں نے ناغہ نہیں کیا. یہاں اللہ کے سفر کرنا، شہر تک جانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. آخری جملہ عرض کروں گا، میں ایک دفعہ ایک میت کو غسل دینے کے لیے یہاں ہاسپٹل گیا، تو مجھ سے پہلے ان کے بیٹے علی جو کہ ڈاکٹر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، اپنے فن میں مہارت رکھتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے ان کا ایک مقام ہے، دنیاوی لحاظ سے ان کا ایک مرتبہ ہے، لیکن وہ مجھ سے پہلے وہاں میت کو غسل دینے کے لیے پہنچے ہوئے تھے اور اپنا ڈریس پہن رہے تھے غسل کو، میت کو غسل دینے کے لیے. تو مجھے بڑا رشک آیا، بڑی خوشی ہوئی کہ ایک بچہ ہے جو ڈاکٹر ہے، جو اتنے منصب پر فائز ہے، وہ اپنا کام چھوڑ کر کے یہاں پر آیا ہے
ایک اپنا مذہبی فریضہ ادا کرنے کے لیے. پھر عرض کروں گا باتیں بہت زیادہ ہیں، معلومات جو ہے وہ حاصل کرنے والے بھی جو ہے وہ تھک نہیں رہے، اور علامہ صاحب کے سینے میں خدا اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ علم کا خزینہ رکھا ہے. لیکن یہاں ہم پروگرام کو ختم کرتے ہیں. آخر میں ہم علامہ صاحب سے درخواست کریں، ہمارے لیے بھی درخواست کریں گے، ہمارے لیے بھی درخواست دعا کریں، جو ہمارے جو ہے وہ ناظرین پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور یہاں پر جو زحمت کر رہے ہیں سید محسن رضا، ان کے لیے بھی جو ہے وہ دعا کریں. دعا قبل تو آپ نہیں تو بہتر ہے کہ اینکر آپ ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا. پروردگار ہماری اس نشست کو اپنی عبادت میں قبول فرما. اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے اسے معاف فرما. ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے. اس نشست میں جناب حجت الاسلام مولانا ڈاکٹر زوار نقوی صاحب اور برادر محترم مولانا سید محسن رضا صاحب موجود ہیں. پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ان لوگوں کی اہلیہ، ان کی اولاد، سب کو پروردگار صحت و سلامتی کے ساتھ توفیقات میں اضافہ فرما. جو لوگ ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پروردگار ان لوگوں کی جائز حاجتوں کو پورا فرما. دینی اور دنیاوی تمام حاجتوں کو پورا فرما. بحق محمد و آل محمد. علماء کرام کا سایہ باقی رہے. ہمارے اساتذہ جنہوں نے ہماری تربیت کی ہے، جن سے ہم نے پڑھا ہے، اس کے علاوہ تمام علماء کرام مراجع اعظام، ان کی پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان پہ رحمت نازل فرما، اور جو دنیا میں موجود ہیں ان کی صحت و سلامتی اور طول عمر میں برکت رحمت فرما. رہبر انقلاب اسلامی دامہ ذلہ اور تمام مراجع اعظام دامہ ذلہم کی صحت و سلامتی میں برکت رحمت فرما. انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں، پروردگارہ ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پاکستان کو بہترین صحیح طور سے ادارہ کرنے والے اہل حکومت کو مسلمانوں کے لیے موفق فرما. بحق محمد و آل محمد. اس پروگرام کے لیے مولانا زوار صاحب نے جو اتنی زحمت کی ہے اور محسن رضا صاحب نے کی ہے، پروردگارہ ان کو ہر طرح کی خوشیاں نصیب ہوں، تمام مشکلات ان کی دفع ہوں، صحت و سلامتی میں برکت مرحمت فرما ہو. امام زمان کے ظہور میں تعجیل ہو، ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار ہو. وصلی اللہ علی محمد.